رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب یہاں پر غور سے دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ قبلہ اپنا رخ انور چینج کر رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں اور دوسری طرف موڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اور پھر ویسے ہی انہوں نے بھی کر لیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں خیال نہ آیا؟ ذہن کے اندر خیال پیدا ہوا۔ ابو بکر، ان کے ذہن کے اندر اگر خیال پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ذہن کے اندر رسول اللہ کا خیال آتا ہے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جب خیال آتا ہے نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو بلائیں اور وہ نماز کو چھوڑ کر بارگاہ مصطفی میں پہنچ جائے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، وہ جا کر دوبارہ اسی جگہ سے اپنی نماز ادا کر لے گا، چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول قرآن کہتا ہے کہ تمہیں بلائیں تو تم فوراً آؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں آتا ہے، ان کی نماز میں کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ نماز میں جب تک براہ راست اللہ کے نبی پر سلام اور درود نہیں بھیجا جاتا نماز مکمل نہیں ہوتی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، جب تک یہ نہیں پڑھا جاتا نماز پوری نہیں ہوتی۔ یہ کیسی باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز سے بلا لیں تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی، پھر بھی وہاں پر ہی جا کر آدمی اپنی پوری نماز مکمل کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا یہ اعزاز عطا فرمایا ہے اس ماہ مقدس کے اندر کہ قبلہ تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہیں سے اسی وقت جب نماز پڑھ کے دوسرے محلے میں گئے اور جا کر اطلاع دی، صحابہ نے آپ کے اس حکم کی جو آپ نے بلکہ عمل کیا تھا، حکم نہیں دیا، عمل کی اطلاع جب دوسرے صحابہ کو ملی انہوں نے فوری طور پر اس کا عمل کیا۔ آج ہمیں بھی کوئی بات معلوم ہوتی ہے، کوئی خبر ملتی ہے، کوئی حدیث ملتی ہے، کوئی روایت پہنچتی ہے، ہمیں بلا چون و چراں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی تیاری کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق